نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا یا اہل القرآن، آپ سب کو خوش آمدید اہل قرآن۔ محدث آن لائن قرآن اکیڈمی میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، جس میں آج آپ کو میں آداب تلاوت کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور احادیث کے ذریعے بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یہ، جب تمہارا دل لگے، یعنی جب تک تمہارا دل لگے قرآن پڑھتے رہو، پھر جب دھیان ادھر ادھر ہونے لگے تو اس سے اٹھ جاؤ، یعنی قرآن کو چھوڑ دو۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، مطلب ہے اچھی آواز سے تلاوت کرو لیکن گانے کے انداز میں نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے حضرت افسر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس طرح بتایا کہ ایک ایک حرف الگ الگ، یعنی اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا اور اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن پاک کو بہترین طریقے سے ادا کریں۔ فضائل و آداب قرآن۔ مزید آپ کے پاس احادیث پیش کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنی بالقرآن یجہر بہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کے لیے ایسا حکم نہیں دیا جس قدر تاکید کے ساتھ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت لہجہ اور نغمگی کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو نغمگی والی آواز، خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان ھذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابکوا فإن لم تبکوا تباکوا وتغنوا به ومن لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، بس جب تم اسے پڑھا کرو تو رویا کرو، اور اگر شقاوت قلبی کے باعث رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت بنا لیا کرو، اور نغمگی کے ساتھ خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرو۔ بس جو حسن صوت اور نغمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں بعض جگہ عذابات کا ذکر ہے، تو وہاں پر ہم سب کو رونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور رو نہ سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف اپنی شکل ایسی بنا لیا کرے، یعنی رونے والی شکل بنا لیا کرے، اور جہاں جنت آئے تو باقاعدہ مسکرایا کریں، جہاں جنت کا ذکر آئے۔ تو یہ قرآن جو ہے تو بہت زبردست قرآن ہے، اور اس کا اتار چڑھاؤ بھی ایسا ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کا ذکر ہے، اور پھر بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا اور اچھی آواز میں پڑھنا یہ بھی لازم ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ جہاں قرآن مجید گواہی دے گا، اسی طرح وہاں انسان کی ہر جو انسان کے جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی گواہی دے گا کہ اس انسان نے مجھے اس طریقے سے پڑھا، اس کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پورا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مزید آپ کے پاس ہے کہ علموا ویسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت۔ لوگوں کو علم سکھاؤ لیکن آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوش رکھو، انہیں متنفر نہ کرو۔
اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش رہے۔ یہاں ایک علم کی بات اللہ کی ذات نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دی کہ علم سکھانے میں سختی نہیں ہونی چاہیے اور آسانی سے سکھانا چاہیے، آسانی پیدا کرنی چاہیے اپنے طلباء کے لیے۔ اور جب جو ہے تو مشکلات ہوں تو اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے پیش کرنا چاہیے تاکہ کسی کا دل برا نہ ہو قرآن پاک سے۔ جس طرح سے آج کل ہمارے قاری حضرات جو ہے تو بچوں کو مار مار کر پڑھاتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ بچوں کا دل اکتا جاتا ہے اور وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے، حوصلے سے، صبر سے، بہت تحمل سے، پیار سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اچھے انداز میں سکھاؤں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے انشاءاللہ۔ جی، تو آپ سب کے لیے ایک خوبصورت حدیث ہے۔ طالب علم کو خوش آمدید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، طالب علم کو خوش آمدید، یقیناً طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، یعنی فرشتے تہ بتہ آنے لگتے ہیں۔ کہاں پر؟ طالب علم جہاں علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اس کے مطلوب یعنی علم حاصل کرنے کی محبت کی بنا پر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم میں انا تکبر آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو قرآن آتا ہے، میں نے تو پڑھ لیا ہے، میں کیوں اور کسی سے سیکھوں؟ حالانکہ فرشتے دیکھیے، فرشتے علم اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے، لیکن وہ حریص ہیں، جہاں محفل دیکھتے ہیں علم حاصل ہو رہا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہے چاہے وہ آف لائن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ اکیلے پڑھے ہیں، بلکہ آپ جس وقت سن رہے ہوتے ہیں کچھ بھی ٹاپک، کچھ بھی سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک جماعت بیٹھی ہوتی ہے باقاعدہ۔ ٹھیک ہے، تو فرشتے حریص ہے علم حاصل کرنے کے۔ مزید حدیث، انبیاء کے وارث کون ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب بھی تو علم کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو دیکھیے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور بے شک فرشتے طلب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ جس وقت اپنی آڈیو سننے کے لیے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، جتنے قدم لے کر آپ موبائل فون اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جہاں جہاں سے چل کر آپ آئے ہوتے ہیں کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اپنا لیسن سنتی ہوں اور اپنی بیٹھ کے اسٹڈی کرتی ہوں، پوائنٹس نوٹ کرتی ہوں، تو جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دو۔ تو ذرا آپ غور کیا کریں، جب آپ پڑھنے کے لیے آپ ارادہ کیا کریں تو آپ سوچا کریں کہ میں ریڈ کارپیٹ پر چل کر جا رہی ہوں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے نا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ کارپیٹ ہو اور میں اس پر چل کر جا رہی ہوں، دنیا میرا استقبال کرے، تو آپ دیکھیے وہ ہستی آپ کا استقبال کرتی ہے جو تمام جہانوں کی مالک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتے ہیں جب آپ قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں بیٹھ کر، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی خوبصورت آپ کو حدیث سنوا دی کہ فرشتے آپ کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین اور آسمان کے رہنے والے یہاں تک کہ مچھلیاں اپنے پانی میں، یعنی پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ جو علم حاصل کر رہا ہے اور جو علم دے رہا ہے ان کے لیے مچھلیاں سمندر میں استغفار کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو دیکھیں نہیں پتہ تعداد کتنی ہے مچھلیوں کی، ٹھیک ہے، ابھی تک مزید یعنی کوانٹٹی مکمل نہیں پتہ کہ یہی نسل ہے مچھلی کی، کتنی نسلیں ہیں، اب اور بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے نا۔ تو ہم سب کے لیے مچھلیاں سمندر میں استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر، اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں،
بے شک انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ نفوس قدسی علیہ السلام تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ تو علم حاصل کرنا جو ہے تو ہم سب پر فرض ہے۔ یہ حدیث تو ہم سب نے بارہا سنی ہے، اور ہم مزید دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے بہت خوبصورت یہ بات مجھے لگی تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید آپ کے لیے ایک بہترین حدیث ہے جس میں آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت اہم بات ہے، اور سب سے یعنی ٹاپ آف دی لسٹ ہمارے پاس حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ تو یہ آپ پر اور مجھ پر دونوں پر لازم ہے کہ ہم جب سیکھ لیں تو آگے سکھائیں بھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے سیکھا تو آگے مزید ضرور سکھانا ہے، اور جو آپ سیکھیں فوراً آگے فارورڈ کریں، کیوں کہ آپ پر حق بن جائے گا، آپ نے جو سیکھ لیا نا وہ آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ نے آگے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے آگے سمجھانا ہے، آپ نے آگے صدقہ جاریہ بنانا ہے خود کے لیے، ٹھیک ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ دعا مانگی، اور یہ بہت اہم دعا ہے اپنے آپ کو ہر دین کے عمل پر ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔